وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشی مائر بہنیں، گزشتہ ہفتہ کو میں کسی پرابلم کی وجہ سے درس نہیں دے پایا تھا، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو کے مادھیم سے روبرو ہو چکا ہوں، اور آپ لوگ ہر منگل کی رات میں 10 بجے نیپالی ٹائم کے مطابق درس تفسیر قرآن سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان اوقات میں آپ کو کتاب اللہ کی طرف مرکوز کریں کہ کم سے کم ہمارے نوجوان ساتھی یا ہماری ماں اور بہنیں جو بالکل کتاب اللہ سے دور ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا میں محو رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس درس سے مستفید ہو سکے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہفتہ میں ایک مرتبہ بالترتیب سورہ بقرہ سے لے کر کے اور جہاں تک ہو سکے ہم درس تفسیر قرآن کا ہم اہتمام کریں اور کرتے رہتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سننے کے بعد اگر آپ کو یہ درس اچھا لگتا ہے، بھلی معلوم ہوتا ہے، تو آپ اسے شیئر کرنے کی زحمت کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ شیئر کرنا بروز قیامت صدقہ ثابت ہو سکے۔ آئیے ہم سب سے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جن آیت کریمہ کا ہمیں درس دینا ہے، سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں قرات کرنے اور آپ کی سماعت دونوں کو قبول کر لے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں میزان میں یہ وزن ہو جائے، اور بروز قیامت ہمارے لیے راہ نجات کے لیے یہ ذریعہ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ محترم میرے دینی ملی نوجوان ساتھیوں، آئیے جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جن آیتیں کی تلاوت ہم نے کی ہے، اب جو ہے اس کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح تفسیر کیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین لوگ، یعنی کہ اس زمانے میں جس زمانے میں اللہ کے نبی موجود تھے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، یعنی صحابہ کرام کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ یہ صحابہ کرام آپ سے خمر یعنی شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی کہ اصل میں یہ آپ سے جو ہے خمر اور میسرے کے بارے میں، یعنی کہ شراب اور جوئے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہے وہ کیا چیز، یعنی یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قل، اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر
بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی خمر، شراب اور جوئے دونوں کے ارتکاب کی وجہ سے بندے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ان دونوں کے کرنے میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، گناہ تو ہے لیکن ساتھ میں منافع بھی ہے، نفع بخش بھی ہے۔ لیکن کہا اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی کہ شراب میں اور جوئے میں نفع تو ہے، یعنی کہ آدمی شراب پیتا ہے تو وقتی طور پہ آدمی چست نظر آنے لگتا ہے اور اسے جو ہے تھکان کے اندر جو ہے کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تو منافع ہے، یہ تو نفع بظاہر دکھائی دے رہا ہے شراب کے اندر، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بالکل انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ یعنی عقل، اس وقت اس کی عقل جو ہے کام نہیں کرتی ہے، عقل سے آدمی اپاہج ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ جانے کب کس کو گالی دے دے، کب کس کو مار بیٹھے، کس کو بے عزت کر دے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ لیکن اس سے یہ احساس ہوتا ہے شراب پینے کے بعد، شراب نوشی کے بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ ہم جو ہے وقتی طور پہ ہم جو ہے چست ہو گئے، لیکن اس کا جو ہے نقصان ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ آدمی اتنا بڑا نقصان ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ آدمی کی دنیا بھی جو ہے چلی جاتی ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر ہم سانس لیتے رہتے ہیں، اس میں اگر کوئی شرابی نکل جاتا ہے تو پوری بستی والے اسے بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ تو کہا کہ نقصان تو دنیاوی بھی نقصان ہے اور اس کے بعد جو ہے جسمانی بھی نقصان ہے۔ یعنی انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت جو ہے گردے کی شکل میں ہے، کڈنی کی شکل میں ہے، یہ ساری چیزوں سے یہ شرابی جو ہوتا ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور کب اس کی کڈنی ڈیمیج ہو جائے، کب اس کا لیور خراب ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے اس کی عمر جو ہے کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جوانی میں اس کو جو ہے بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پہ اوسطاً جب آدمی جو ہے جس عمر کو پاتا ہے، جس عمر میں ان کی اکثر وفات ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ بہرحال یہ نقصانات ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شراب کے کچھ جو ہے فائدہ ہے، یعنی کہ آدمی اس کی تجارت کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ اس سے جو ہے روزی کماتا ہے۔ تو یہ سب منافع بظاہر منافع ہے، نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس شراب فروخت کی وجہ سے معاشرہ جو بگڑتا ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ہے اس شراب کی وجہ سے جو ہے بے وجہ مطلقہ ہو جاتی ہے، بسا اوقات بے وجہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شرابی کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کب کہیں جو پی کر کے پڑے رہے اور کہیں سے موٹر سائیکل آئے یا بائک آئے یا گاڑی آئے اور وہ اس کی چپیٹ میں آ کر کے وہیں پہ دم توڑ دے۔ تو بہرکیف یہ نقصانات ہیں، اس کے اندر جو ہے فائدہ تو ہے لیکن فائدے سے زیادہ جو ہے نقصانات ہے، اس لیے انسان کو جو ہے بچنا چاہیے۔
اس کے جو پس منظر ہے آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور جو خاص کر جو فارغ التحصیل ہیں ان کو پتہ ہی رہتا ہے۔ میرا درس دینے کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم وہ نوجوان ساتھی اور وہ لوگ جو بالکل جو ہے فارغ ہونے کے بعد جو ہے تفسیر کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یاد دہانی کے لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کم سے کم ہفتہ میں وہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس کی شان نزول میں جو ہے آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ شراب نوشی نہ کی جائے، کیونکہ معاشرے کے اندر جو ہے تباہی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق سورۃ النساء والی آیت اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل کیا اور کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جو نماز کے قریب نہیں جاؤ اس حال میں کہ تم لوگ نشے کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب حالت نشہ میں رہو تو تم لوگ نماز میں نہیں جاؤ۔ گویا کہ اس وقت تک جو ہے شراب کی حلت موجود تھی، یعنی کہ عام وقت میں انسان جو ہے شراب پی سکتا تھا لیکن حالت نماز میں نہیں۔ اس کے باوجود بھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے تا قیامت حرمت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ کو نازل کیا، جس میں کہا گیا ہے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ فہل انتم منتہون، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی سماعت کے بعد کہا کہ انتہینا، یعنی کہ ہم اس سے جو باز آ گئے، یعنی اس میں جو ہے کلی طور پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے شراب کی حرمت والی آیت کریمہ کو جو ہے نازل کر کے کہا کہ یہ عمل جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، چنانچہ تم لوگ جو ہے شراب نوشی سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس سے جو ہے باز آتے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے۔ حرمت آنے کے بعد صحابہ کرام جو ہے باز آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کی حرمت والی آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے جو ہے مدینہ کی گلی تربتر ہو گئی، یعنی کہ شراب جو بہنے لگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتے ہی وہ اپنے آپ کو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، گرچہ جو ہے ان کو جو نقصان ہی کیوں اٹھانا پڑے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس وقت جو شراب جو موجود رہی ہوگی بہت ساری قیمت والی شراب رہی ہوگی اور اس کو جو بیچ لیتے اور وہ پیسہ کماتے، لیکن ان کے جذبہ کو سلام کہ صحابہ کرام نے آیت کریمہ کو سماعت کرنے کے بعد ہی جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے شراب کو جو ہے پھینک دیے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین ان سے جو ہے راضی نہیں ہوئے اور ان کو محبوب ترین نہیں بنایا۔ انہوں نے جو ہے دین اسلام کے خاطر اپنی جان کو لوگ داؤ پہ لگا دیے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن اسلام نہ جائے۔ لیکن آج کل جو ہے جو مسلمان ہیں دیکھیے بالکل جو ہے شراب جیسے فتنہ میں جو ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے بہت سارے لوگ جو ہے چپکے سے شراب پیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوئے بھی جو ہے ان کی حرمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان بارے کیف اس کا وبال جو ہے بروز قیامت اس کو جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ یہ شراب جو ہے شراب کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو ام الخبائث ہے، یعنی کہ تمام گناہوں کی جڑ جو ہے تو شراب ہی ہے۔ آدمی شراب پی لیتا ہے تو جو بھی گناہ کے دروازے یا جو بھی جرام ہیں سارے جرام بآسانی انجام دے دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے شراب جو ہے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کر دی گئی۔ اسی طرح سے جو ہے میسر کے بارے میں ہے، یعنی جوئے کے بارے میں جو ہے
آدمی کو جب جوئے کا نشہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے آدمی تاریخ گواہ ہے، کسی نے اپنی بہن کو داؤ پہ لگا کر کے جوا کھیلا، کسی نے اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا کے جوا کھیلا، اور کسی نے جو ہے اپنی دولت کو لٹا کر کے جو ہے جوا کھیلا اور سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے انسانی نفس کی بے حرمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت نفس دیا ہے جو بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آدمی اپنی عزت ہی کو بیچ دے تو سمجھ جو بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہا ان چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، اس کے وجہ سے جو جوا کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بگڑتا ہے اور برباد ہوتا ہے، یہ سب وجہ ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے فرمایا کہ اس میں جو بظاہر جو ہے نفع نظر تو آ رہا ہے، لیکن کیا ہے نقصان زیادہ ہے نفع کے بنسبت۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، کیسے ہم خرچ کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی کہ اخراجات سے زائد مال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے خرچ کریں، یعنی صدقات و خیرات کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت کریمہ جو ہے زکوٰۃ کے فرض سے پہلے جو ہے اتری ہے۔ جب زکوٰۃ والی آیت اتر گئی جس میں جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، تو اب جو ہے زکوٰۃ دینا جو ہے ہر حال میں واجب ہے اور فرض ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی بھی آیت کریمہ منسوخ نہیں بلکہ ناسخ ہے، اور اس کے باوجود بھی جو اللہ رب العالمین نے جس کو دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد میں جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے کرے تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ سے زیادہ وہ نیک بن جائے اور نیکی میں جو ہے اضافہ ہو جائے۔ تو ابھی بھی جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے محکمات میں سے ہے، یعنی کہ ابھی بھی اس کا حکم جو ہے برقرار ہے، یعنی نفلی صدقہ کے متعلق جو ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسا ہی اللہ رب العالمین اپنے احکام کو واضح کر کے بتلاتا ہے بندوں کو۔ اس میں کسی طرح کا غموس نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کا الجھن نہیں ہوتا ہے، کسی طرح کی پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے کھول کر کے آیت کریمہ کو جو ہے بیان فرماتا ہے اور احکام کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ بندہ جو ہے شک و شبہات میں نہ پڑ جائے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ رب العالمین احکام کو آپ لوگوں کے لیے جو ہے واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے دنیا میں اور آخرت میں جو ہے غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، یعنی صحابہ کرام پھر جو سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ یہ لوگ جو ہے یتیموں کے متعلق جو ہے آپ سے جو پوچھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے، ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ ان کے مال جو ہے اپنے مال کے ساتھ اگر ملا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کا بھائی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العالمین فسادی کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو بھی جانتا ہے کہ کون کس کو شر پسند ہے اور کس کو خیر پسند ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے بخوبی دونوں کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، جب اللہ رب العالمین نے یتیموں کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل کی کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے بھرتے ہیں،
اس طرح کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے ماتحت جتنے بھی یتیم تھے ان کے سب کچھ جو ہے الگ کر دیے، یہاں تک کہ ان کو کھانا دیتا تھا، ان کا کھانا جو ہے برباد ہو جاتا تھا، کھا نہیں پاتا تھا، اس ڈر سے کہ ہم کہیں اس کا کھانا کھا لیں گے، بچہ کچا کھانا کھا لیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، تو اس طرح سے مال کی بربادی ہو جاتی تھی۔ تو تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اصلاح کے غرض سے اگر اس کا کھانا بچ جاتا ہے تو تم کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے مال کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین جو ہے آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ بندے سے آسانی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ کو جو دو کام جو ہے دیا جاتا ہے، ایک آسانی کا اور ایک جو ہے مشکل والا کام، تو جس میں جو ہے حلال و حرام والی بات نہیں ہوتی تو آپ جو ہے کیا کرتے، یعنی کہ آسان والا معاملہ کو لیتے اور آسان والے معاملے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمل پیرا ہو جاتے۔ اس لیے کہ دین جو ہے کہا گیا کہ دین میں آسانی ہے، کہا گیا کہ دین میں تم لوگ جو ہے سختی نہیں کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے یقینی طور پہ اللہ رب العالمین زبردست اور حکمت والے ہیں، یعنی کہ حکیم کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ خرچ کرنے کو جو ہے کرنے والے کو بھی جو ہے حکیم کہا گیا ہے۔ بہت سارے معنی ہیں، یعنی کہ آیت کریمہ کے پس منظر میں جو ہے اس کا معنی جو ہے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم لوگ جو ہے مشرکین عورتوں سے شادی نہیں رچاؤ یہاں تک کہ وہ کیا ایمان لے آئے، اگر ایمان لے آئے تبھی جو ہے آدمی شادی جو ہے رچا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، جب تک ایمان نہیں لاتی ہے تو ان سے شادی کرنا جو ہے حرام ہے، یعنی کہ مشرکین کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے کہا گیا ہے۔ لیکن جو اہل کتاب ہے، اہل کتابیہ ہے، نصارہ اور یہودی کی عورتیں ہیں، تو اس سے جو ہے آدمی جو شادی کر سکتا ہے، لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مومنہ جو عورت ہوگی یا لڑکی ہوگی ان کی شادی جو ہے یہودی یا کرسچن سے جو ہے کرانا جو حرام ہے، بلکہ ان کے یہاں سے جو ہے لڑکی جو ہے لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو جو اللہ رب العالمین نے جو ہے حلال کرا دیا ہے۔ لیکن جو مشرکہ ہے، مشرکہ چاہے مرد ہو عورت ہو دونوں جو ہے وہ حرام ہے، ان دونوں سے جو نکاح کرنا جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے ایمان نہ لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اسی طرح جو ہے مومنہ جو باندی ہے، لونڈی ہے، وہ مشرکہ سے جو ہے ہر حال میں جو ہے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، گرچہ وہ مشرکہ جو ہے تم کو جو ہے بھلی معلوم ہونے لگے، تمہارا دل چلا جائے، وقتی طور پہ جو ہے اس کے اوپر فدا ہو جائے، لیکن یاد رکھو اور اس کے ساتھ شادی کرو گے تو گویا کہ تم جو ہے خود جہنمی ہو جاؤ گے، اس لیے کہ بسا اوقات تم جو ہے اس کے جھانسے میں، اس کے رسم و رواج میں تم آنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو ہے اس شرک والے دروازے کو اللہ رب العالمین نے جو ہے جو شادی کے دروازے سے جو انسان تک جو ہے وہ شرک پہنچتا ہے، اس دروازے کو جو ہے بند کر دیا ہے کہ تم نہ نکاح کرو اور نہ تمہاری نسل جو ہے شرک و بدعات میں جو ہے مبتلا ہوگی۔ اس لیے جو ہے اگر تم جو ہے دین بچانا چاہتے ہو تو مومنہ عورت سے تم جو ہے کیا کرو، نکاح کرو، یا مومن مرد سے تم جو ہے نکاح کرو۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم لوگ جو ہے مشرکین کی شادی نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن جو ہے مومن جو غلام ہے وہ بہتر ہے مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ وہ تم کو جو ہے بھلا معلوم ہونے لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کیونکہ ان کی کرتوت
یہ ہے وہ لوگ جو ہے جہنم کی طرف جو دعوت دیتے ہیں، ہمیشہ جو ہے شرک میں مبتلا، شرک و بدعات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو ہے طریقہ ہے وہ طریقہ کار جو ہے جہنمی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ رب العالمین تم لوگوں کو جو ہے جنت کی اور مغفرت کی طرف جو ہے بلاتا ہے اپنی مشیت کے مطابق۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العالمین لوگوں کو احکام کو ظاہر کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا درس جو ہے یہیں تک ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا درس جو ہے اس کے بعد والی آیت سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔